بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر الحمدللہ۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائے تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات۔ جس نے آخرت کی تیاری کی ہوگی اور دنیا میں غافل نہ رہا ہوگا وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سوالوں کے صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ شکر ہو، شکر الحمدللہ۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو طعنے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں کرنے اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ پریشانیاں علامات ہیں کہ اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ لفظوں کا استعمال احتیاط سے کریں، یہ آپ کی پرورش کا بہترین ثبوت ہے۔ جو لوگ دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرتے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن ان کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جس کو پینا حلال ہے۔ تم زندگی کے ہر سفر پر خدا کو پاؤ گے۔ برا وقت کبھی بھی مستقل نہیں رہتا، وہ ہمیشہ گزر جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ آزمائش ساری زندگی رہے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ وقت بھی بدل جائے گا۔ جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ ماں باپ کی نصیحت بھی ایک نعمت ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔
درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا، اور اللہ سے بڑھ کر تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر سبقت لے جاتی، اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ مکانوں کو بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ انسان کی خواہشات کا پہلا کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل علم کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ الحمدللہ کہیے، آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات اور اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار نہ بھی ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ کا شکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔
قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی 4 سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں: عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا۔ 2 قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جو فرض نماز کے لیے اٹھا اور دوسرا جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اٹھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ ایک عورت کے صبر، حوصلہ، ہمت اور برداشت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خامد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کیوں ہم کو سناتے ہو جہنم کے فسانے، اس دور میں جینے کی سزا کم تو نہیں ہے۔ ایک باعزت عورت کو مرد کی خوبصورتی اور دولت نہیں بلکہ کردار متاثر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ کسی کی آہ اور چپ سے بچو۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتا ہو؟ جب ہم کسی کی غلط رویے کا جواب نہیں دیتے تو ہماری طرف سے فرشتے جواب دیتے ہیں، اور جب ہم بدلہ نہیں لیتے تو اللہ بدلہ لیتا ہے، اور بے شک وہ غالب اور بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اللہ کو سب سے پیارا کھانا وہ لگتا ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ بے شک دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ رات کی عبادت کے باعث بستروں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک قیامت کے روز ہر آدمی اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں۔
نرم زبان، مسکراتا چہرہ، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریز کو پڑھا دیں، دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ 1 روپیہ 1 لاکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر 1 لاکھ میں سے نکل جائے تو وہ لاکھ لاکھ نہیں رہتا۔ میں اور آپ ان لاکھوں دوستوں میں وہی 1 روپیہ ہیں، سنبھال کر رکھیے گا، بہت قیمتی ہے، آپ بھی اور میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے، اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ بات کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہر وقت، لفظ ہوتے بھی نہیں ہیں کئی باتوں کے لیے۔ 50,000 سیلری لینے والا آفیسر جب 12,000 مہینہ کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خلائق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھیں گے۔ لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنے روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسے گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ اللہ کو دین کا اور وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے معاملے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بننا دنیا چھوڑ دینے سے ہی ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ محنت و کوشش کی جائے احکام الہی پر چلنے کی، یہی اللہ والا بننا ہے، ورنہ تو بعض لوگ دنیا چھوڑ کر بھی اللہ والے نہیں بنتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جمعے کے دن ہمارے لیے 3 رحمتیں موجود ہوتی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، سورہ کاف کی تلاوت کرنا، اور تیسرا خزانہ جو ہمارا منتظر رہتا ہے وہ ہے مغرب سے پہلے ساعت قبولیت دعا۔ بس یا رب العالمین ان رحمتوں کو ہمارے نصیب میں لکھ دیجیے، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔
اپنی بالغ بیٹیوں کو اپنے بھانجے بھتیجوں سے اتنا ہی دور رکھیں جتنا محلے کے لڑکوں سے رکھتے ہیں۔ بہت نازک وقت چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ مخلص ہیں۔ دجال سے بھی خطرناک چیز۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کہ جب ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ کے ساتھ خلوت بڑی انمول نعمت ہے جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ انسان جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ظاہر اور پوشیدہ سب کا علم آپ رکھتے ہیں، سو جو آپ چاہیں وہی ہو، تو یقین کریں وہی ہوتا ہے اور سب سے بہترین ہوتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ حکیم اقلیدس کا قول ہے، جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے، کسی کے راستے سے کانٹے اگر ہٹا ڈالو۔ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں۔ جان لیوس کا قول ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راہ جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ اشفاق احمد۔ بیکن کا قول ہے، جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بڑے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، اعزار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کاٹ کر دیکھ لیں۔
لکڑی ہی لکڑی ہے، رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا ہے، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے، یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں، اگرچہ وہ حق ہو؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا، کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے والدین سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کا مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رحلت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ گھٹیا اوپر کھڑا شخص نہیں ہے، نیچے والے گھٹیا ہیں۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنیے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ جن مردوں کو یہ لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ میں نے کہا، بابا جی میں غریب کیوں ہوں؟ بابا جی بولے، تم دیتے جو نہیں ہو کچھ بھی۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو۔ بابا جی بولے، کیوں نہیں ہے؟ بہت کچھ ہے، تمہارا چہرہ جس سے لوگوں کو مسکراہٹ دے سکتے ہو، تمہاری زبان لوگوں سے اچھی اور بھلے کی بات کر سکتے ہو، تمہارا دل دوسروں کے لیے کھلا رکھو، تمہاری آنکھیں دوسروں کی صرف اچھائیاں ڈھونڈو اور دیکھو، تمہارا جسم دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرو۔ دراصل ہم غریب ہوتے نہیں جتنی بے چارگی دکھاتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ تم کتنا جیتے ہو، زندگی یہ ہے کہ تم جیتے کیسے ہو۔ جنت اور دوزخ میں کس کی کثرت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا
تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں کثرت عورتوں کی نظر آئی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دب دبایا، آنکھیں نم ہو گئیں، اور میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نواز دے، آمین۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی تو زندگی نہیں ہے۔ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ انسان کی عافیت لا علمی میں ہی ہے۔ وہی دن اچھے ہوتے ہیں جب آپ کسی کی اصلیت سے انجان ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ لوگ حقیقی عزتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں اور یوں ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا یہ سب کچھ، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ مکافات عمل ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، جو کسی کو دو گے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا۔ دنیا گول ہے، یہ سائنس کی تحقیق نہیں ہے، محض یہ مکمل ایک ضابطہ ہے کہ آج جو کوئی ایک مخصوص حالت میں ہے کل کو وہی حالت گھوم کر آپ کو بھی اپنی زد میں لے سکتی ہے۔ زیادہ گرم کھانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب سرید پکا کر ان کے پاس لائی جاتی تو وہ ان کے حکم سے اس وقت تک ڈھکی رہتی کہ اس کی گرمی کا جوش اور تیزی ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ پکائی جاتی، اور اپنے اس طرز عمل کی سند میں وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس طرح کچھ ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ غصہ وہ تیزاب ہے جو جس برتن میں ہوتا ہے اسے اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان اس وقت پہنچاتا ہے جب وہ کسی کے اوپر چھڑکا جاتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنے سے دور نکل جاتا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے، نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر دے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو،
کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو تو صرف رب کی بارگاہ میں رویا اور گڑ گڑایا کرو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اعتماد کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی خاوند کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوک پیدا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے تو آپ کے ہیں لیکن حقیقت پسندی کی وجہ سے ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں۔ تنقید کے لیے 2 چھٹانگ کی زبان کافی ہوتی ہے، اور برداشت کے لیے ہاتھی جتنا اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیا کریں، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ جس شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا شکوہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس تک ہی نہیں ہوتا۔ عقابوں سے پرواز میں اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تب بھی کووں کا ان پر ہنسنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنی جسمانی طاقت کا نشہ نہیں اتر رہا تو پھر ہسپتالوں میں جا کر چیک کریں کہ کتنے طاقتور لوگ تھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی اب کسی دوسرے کے محتاج ہیں۔
खाली डिग्री तो एक ऐसा बेमुराद सा कागज़ है जो सिर्फ हल्दी और नमक के बांधने के काम ही आ सकता है। जब तक उसे रिश्वत, मकर, झूठ और खुशामद के पर लगाकर बेज़मीरी की फूंकें ना मारी जाएं, ये कागज़ नहीं उड़ता। हर इंसान खूबसूरत है, बशर्ते कि देखने वाला खूबसूरत इंसान हो। सोच से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं, क्योंकि शख्सियत का हकीकी जौहर सोच है, जिल्द की रंगत नहीं। कभी भी किसी इंसान को इसके माजी के हवालों से नहीं परखना चाहिए, क्योंकि इंसान की सोच और किरदार मुसलसल तश्कील में रहते हैं। जब आपको कोई देखभाल वाला इंसान मिल जाता है तो दर्द खुद ब खुद दूर हो जाता है। अपने मनपसंद शख्स की तवज्जो ऐसी दवाई है जो ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। लोग हसद इंसान से नहीं करते, बल्कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों, कामयाबियों और उसको मैसर नेमतों से करते हैं। पूछा गया हसद क्या है? कहने लगे रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना। किसी के हमें बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना वो अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। लोग बहुत जल्द चले जाते हैं, एहसासात बहुत देर तक रहते हैं। गौर करें, दुनिया के अंदर दीन नहीं बल्कि दीन के अंदर दुनिया है। आज अमल है, कोई हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी साथ रहेगा, इसलिए अकेले चलना सीख लें। अगर वक़्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं है। जहाँ से भी गुज़र हो तो अच्छाइयों, मोहब्बतों और चाहतों के बीज बोते जाएं, ताकि कभी दोबारा वहाँ से गुज़र हो तो आपको अच्छाइयों, मोहब्बतों और चाहतों के फूल खिले हुए नज़र आएँ। ख्वाहिशात महदूद हों तो ठेले से भी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। ख्वाहिशात लामहदूद हों तो प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, प्लाजे भी कम पड़ जाते हैं। मुंह पर तारीफ़ करने की बजाय बेहतर है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दी जाए। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हों, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। बेमकसद और बिला वजह के तनाज़ों से बेहतर है कि इंसान अपने ताल्लुकात का दायरा मुख्तसर ही रखे। सुनो देखो, मैं तुम्हें कभी गलत गाइड नहीं करूँगा कि यार्ड में कुछ लोग दूसरों को ये जता रहे होते हैं कि वो दुनिया के अखीर किस्म के सियाने लोग हैं। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बतें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हमारे किरदार में नहीं हैं। कभी भी किसी इंसान को इस मुकाम तक ना लेकर जाएं कि वो इंसान आपको बद्दुआ देना शुरू कर दे। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक़्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। जब कोई तल्ख होने की बजाय खामोश हो जाए तो समझ जाएं कि इसने बहुत सी हकीकतों का सामना कर रखा है। खुदा के लिए आपस की बहस के दौरान ये बात कहना छोड़ दीजिए कि मेरा ये मतलब नहीं था, या मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, क्योंकि यकीन कीजिए मतलब भी समझ आ जाता है। मकसद दिल दुखाना ना भी हो, दिल दुख जाता है। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। कुछ लोग अपने खलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। धरती पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कभी भी मुझे नाराज़ नहीं किया और किसी भी काम में मेरी नाफरमानी नहीं की, और जब मैं फातिमा पर नज़र डालता मेरे रंज व गम दूर हो जाते थे। जो लोग मखलूक इलाही के लिए खैर बांटते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों तक को खैर अता फरमाता है। बरसों साथ रहने के बावजूद फितरत अपनी असल नहीं बदलती। सफ़र की तकलीफ़ें मुसाफिरों के पर्त खोल देती हैं, मगर बीच मंझदार पर्त खुलना मज़ीद अज़ियतनाक हो जाता है। अगर मरने वालों की 1000 गलतियां भी इनकी किसी एक नेकी से ढांपी जा सकती हैं, तो क्या जीने वालों की एक गलती पर भी नज़र रहमत नहीं की जा सकती? ज़मीर इंसान की अंदरूनी गहराइयों में मौजूद अल्लाह की बहुत धीमी मगर हकीकी आवाज़ है। दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब न देना, और तीसरा दर्जा बद अखलाक़ी का जवाब इखलाक से देना। दोस्ती और रिश्ता हमेशा ख़ानदानी लोगों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ख़ानदानी लोगों को तकलीफ़ के वक़्त दिया हुआ पानी का गिलास भी
یاد رہتا ہے، بے نصر لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں میں خیر چھپا رکھی ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ کم آرزو والا انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان کم آرزو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ رشتے نبھانا سیکھیں، محبتیں بڑھانا سیکھیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ گہرے تعلق اچانک ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، مصروفیت، دل بھر جانا، نظر انداز کرنا۔ انفرادیت، خود غرضی اور خوش فہمی کی آنکھ اتار کے انسان جب دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے کہیں زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے۔ تعلقات سے اپنے مفادات کشید کرنے کی ذہنیت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنے وجود پر، اپنی صلاحیت پر اور سخت پر اور کام کرنے کی لگن پر بھروسہ نہ ہو۔ اور پھر زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہتے۔ ہر انسان ایک الگ فطرت رکھتا ہے، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن سب کو ایک نظر سے دیکھنا یا کسی بدگمانی میں سب پر ایک جیسی مہر لگانا قطعاً درست نہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہماری مٹھی میں ہو وہ ہمارا نہیں ہوتا، اور جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا رہے، حقیقت میں وہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ جب اندھیرے بڑھنے لگیں تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، ہماری ذات کی روشنی بھی کم نہیں ہوگی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے لبوں سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف کا حصول آسان ہو وہاں ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک بے گناہ کو بھی مجرم بنا کر سزا دی جائے تو ایسے معاشرے تباہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا بھی احساس دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔
अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए, और अगर ये भी ना होती तो क्या करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बानो कुद्सिया। अगर किसी शख्स को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो इस शख्स को बेवकूफ़ मत समझो, बल्कि समझ जाओ कि इसने तुम्हारे ज़र्फ़ से बढ़कर तुम पे एतमाद किया, यानी तुम कम ज़र्फ़ निकले। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज़्ज़त तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी ख़यानत मत करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़ा बन जाएगा, तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। मौलाना रूमी। मोमिन बंदे की निशानी ये है कि जब उसकी मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। हर जिस्म और हर चीज़ एक प्याला है जिसका ज़ाहिर खुला है और बातिन में नेमत है, इसका नतीजा सिर्फ इस्तेमाल करने वाला समझेगा। जलालुद्दीन रूमी। सबसे कम सुकून पाने वाले। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया में कीना परवर और हासदीन सबसे कम सुकून पाते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने शानदार इंसान थे। हज़रत अबुल हसन फ़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अलानिया गुनाह शिद्दा गुनाह की निस्बत ज़्यादा सख्त और इज़हार गुनाह दूसरा गुनाह है। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि इसे इसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को इन्हीं के लहजे में जवाब दे। लोग कभी नहीं बदलते, दरअसल इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या फिर इन्हें कुछ और इंटरेस्टिंग मिल जाता है। दरूद पाक और सफ़ेद बादल। हज़रत
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ حکیم بکرات کا قول ہے، بیوقوف وہ ہے کہ جس کی اپنی عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے۔ جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی مفید ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے، طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ سقراط کا قول ہے، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ استغفار کے فوائد، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمے نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اپنے آنسو پونچھنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ رشتہ دار، مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ یہ نفس بد یقین ہے، کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا رومی۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے اسے اپنے دل میں رہائشی کا مقام مت دیجیے۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ شعور: اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہیں تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بھی اسارا نہیں رہو گے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ مومن کی اصل جنگ اپنے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ اسے غیبت، عیب جوئی، جھوٹ، طعنہ زنی کے خلاف جنگ کر کے اپنے نفس کو روکنا ہوتا ہے، جبکہ منافق کا سارا وقت اپنے محاسبے کی بجائے دوسروں کے تجسس، غیبت اور عیب جوئی، مقابلہ بازی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کی شان: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو بہت گناہ گار ہو جب وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، تو فرشتے پروردگار سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو معاف کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے مگر میں تو اس کا اہل ہوں کہ میں اسے معاف کر دوں اپنی شان کے مطابق۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جب سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ جس انسان کے لیے ہمارے دل میں سب سے زیادہ احساس، پرواہ، فکر ہوتی ہے وہی انسان بے حس بن کر ہمارے احساس کو اتنی بری طرح کچلتا ہے کہ پھر کسی اور سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ: حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روزہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش انوار کی ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھو تو پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ درود شریف تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔